جی دوستو، تو آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت جو ہارر سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی زیادہ دلچسپ اور تھرلنگ بہت ہی بہت جو انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ایسی سٹوری ہے۔ اور دوستو یہ سٹوری میں کچھ دنوں سے سوچ رہی تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن مجھے اس کے بارے میں پورا پتہ نہیں تھا۔ پھر میں نے فون کیا اپنی بہن کو، کیونکہ اس کے ساتھ پیش آئی تھی، اور پورا ڈیٹیل جان کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ دوستو میری بہن کہتی ہے میرے بارے میں کہ جب آپ چھوٹی تھی نا تو آپ کا ایک جلا تھا، تو آپ ظاہر سی بات ہے بچے جلے میں ہوتے ہیں نا، وہ جو بچوں کا جو کیا گوارا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس میں، تو کہتی ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا تو میری نانی کی ایک بہن تھی جو کہ اس کے ساتھ رہتی تھی، یعنی ہماری امی کی خالہ تھی، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو میری امی وہاں گئی اور میں ظاہر سی بات ہے میں چھوٹی تھی، مجھے ساتھ لے کے گئی، باقی سب کو چھوڑ دیا میرے بہن بھائیوں کو۔ تو میرے ماموں میرے بہن بھائیوں کے پاس آیا رات گزارنے کے لیے، کیونکہ بچے تھے، ڈر لگ رہا تھا انہیں۔ بچے اتنے نہیں تھے لیکن اتنے بڑے بھی نہیں تھے، میٹرک اور 9 اور 8 کے بچے تھے اس طرح۔ تو میری بہن کہتی ہے کہ مجھے سحری بھی کرنی تھی اس دن، کیونکہ امی گھر پہ نہیں تھی، اور ظاہر سی بات ہے روزہ تو رکھنا تھا، ہم سب نے، ہم پر فرض ہوا تھا۔ تو میری بہن کہتی ہے کہ جب میں کچن میں گئی اور میں نے سارا کچھ تیار کیا، مطلب ریڈی کیا، اور پھر میں لے کے آئی، اور جن جن نے روزہ رکھنا تھا سب نے کھا لیا۔ تو اس نے کہا کہ سب نے کھایا، اور میں سب مطلب اپنے اپنے، کوئی نماز کے لیے اٹھا، کوئی سو گیا۔ تو میں نے وہ ٹرے اٹھائی اور میں باہر آ گئی اور کچن کی طرف جانے لگی۔ اب میں بتاؤں، ہمارا گھر بہت بڑا ہے، اور کچن مطلب جہاں کمرے ہیں اس سے اس کے فرنٹ پہ دوسرے کونے میں، مطلب دور صحن میں دور ایک سائڈ پہ ہمارا کچن ہے۔ تو میری بہن نے کہا کہ میں جیسی ٹرے اٹھا کے آنے لگی کچن کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ آپ کا جو جلا ہے نا وہ کوئی جلا رہا ہے کمرے میں۔ اس کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جو امی کا کمرہ تھا وہ دروازہ کھلا تھا، اور اس میں کوئی نہیں تھا اس دن، ظاہر سی بات ہے، اور ہم سب اپنے اپنے کمروں میں تھی۔ تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ جلا جو ہے جل رہا تھا۔ خیر میں نے وہ ٹرے جا کے وہاں رکھی، لیکن میں سارے راستے میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جلا خود سے کیسے مطلب ہل رہا ہے، کیونکہ نہ ہوا ہے نہ پنکھا لگا ہے، سردیوں کا موسم ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر میں واپس آنے لگی تو میں ڈر ڈر کے اس کمرے کی طرف دیکھنے کی، جس میں اندھیرا تھا۔ اب ایک عجیب بات تھی کہ اندھیرے میں مجھے وہ جو جلا تھا وہ وائٹ کلر کا تھا، تو وہ مجھے اس لیے نظر آ رہا تھا کہ چودوی کا چاند ہوتا ہے، اس کی روشنی کی وجہ سے وہ مجھے نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ کوئی عورت بیٹی ہے اور اس جلے کو جلا رہی تھی۔ تو میں اس سائڈ سے جب میں جا رہی تھی تو میں نے صرف نوٹ کیا، لیکن اس سے پہلے مجھے یاد آیا کہ جب میں اٹھی اور سحری کے لیے جا رہی تھی، تیار کرنے کے لیے سارا کچھ، تو میں نے دیکھا کہ یہ خاتون بیٹی اور اس جلے کو جلا رہی۔ تو میں نے کہا کہ چلو میں سب کچھ تیار کر کے پھر امی کو بھی بتاتی ہوں، شاید وہ میری بہن کہتی کہ میں آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یہ اٹھی ہے تو امی اس لیے کچن میں نہیں آ رہی، اس کو سلا رہی ہے۔ تو میں جا کے وہاں میں نے کچن میں سارا کچھ تیار کیا، اور پھر یہ میرے ذہن سے نکلا تھا، کیونکہ اس سائڈ سے آتے ہوئے پھر میں نے ایسا سین نہیں دیکھا تھا، لیکن جب ہم نے سب کچھ کھایا کھانا وغیرہ اور پھر میں دوبارہ جانے لگی تو مجھے پھر وہ چیز یاد آئی، اور اس بار میں ڈر گئی، کیونکہ امی تو گھر میں ہی نہیں تھی اور نہ تم تھی، تو کیسے ہو سکتا ہے ایسے۔ تو خیر میں ڈر ڈر کے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور وہ جیسی میں وہاں سے گزرنے لگی نا تو واقعی کوئی عورت بیٹی تھی اور جلے کو جلا رہی ہے۔ تو میں بھاگ کے میرے ماموں باہر دروازے میں کھڑا تھا، تو اس نے مجھے دیکھا تو کمرے کے دروازے میں، تو میں بہت کانپ رہی تھی، اور میری جو ہونٹ تھی وہ بالکل یلو کلر کی، جو پیلے ہو جاتے ہیں نا اسے۔ تو اس نے مجھے کہا اور مسکان پیش کی، یعنی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ڈر گئی۔ تو اس نے کہا کیا ہوا، کچھ نظر آیا؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، سو جاؤ۔ تو بس میں نے نماز بھی نہیں پڑھی اور سو گئی۔ صبح پھر میرے ماموں نے مجھے بتایا کہ تم لوگوں کے گھر میں کچھ ہوتا ہے، اکثر جب میں رات آنے کے لیے مطلب رات گزارنے کے لیے آتا ہوں نا تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے، لیکن جب تم سحری تیار کر رہی تھی اس وقت تو مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن جب تم برتن لے کے گئی تو میں دروازے میں اس لیے کھڑا ہو گیا کیونکہ مجھے اچانک یاد آیا کہ یہ گھر تھوڑا بھاری ہے، تو تاکہ یہ ڈر نہ جائے، تو میں تمہیں ہی دیکھ رہا تھا، اور تمہاری حرکتوں سے تمہارا جو ایکسپریشن تھا وہاں سے آنے کے، تو وہ مجھے احساس ہوا کہ یار یہ کہیں ڈر گئی ہے۔
تو اور تم نے چپ چپ کے اور اسے جیسے نظریں چرا چرا کے اس کمرے کی طرف دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ لڑکی ڈر گئی ہے. تو پھر جب میں نے اسے بتایا، میری بہن کہتی کہ پورا جو جلا تھا وہ جل رہا تھا اور کوئی اور، تو وہ اور بھی ڈر گیا میرا ماموں، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اتنا مطلب یقین نہیں تھا کہ تم اتنی زیادہ ڈرو. میں صرف سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی سایہ وایا اس کے نظروں سے جیسے میرے ساتھ یہاں ہوتا ہے گزرا ہوگا تو یہ ڈر گئی ہوگی، لیکن اتنا بڑا کچھ ہو رہا تھا. آپ مجھے بتاتی. خیر یہ کہانی تو ختم، لیکن آج تک میری بہن کہتی ہے کہ میں اتنی ڈری تھی نا، اور میں نے وہ ٹرے جو ہے نا وہ وہاں پہ رکھ کے میں جیسی واپس آ رہی تھی تو میں یہ ذہن میں یہ بات پٹ کر چکی تھی کہ میں دیکھوں گی کہ کوئی ہے کہ نہیں، اور باقاعدہ اس عورت نے میری طرف دیکھا. تو دوستو یہ ایک ریئل کہانی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور یہ رات کے اندھیرے میں ہوا تھا، اور میری بہن اس وقت صرف 14-15 سال کی تھی. تو کتنی ہوگی آپ لوگ سوچیں، کیونکہ میں اتنی چھوٹی تھی اور میں مطلب اپنی امی کے ساتھ تھی اور کمرے میں کوئی نہیں تھا. تو جلا خود سے، چلو اگر کوئی عورت بیٹی بھی نہیں تھی یہ اس کے دماغ کا وہ تھا، یا شاید کوئی کسی دیوار یا پردے کا سایہ اسے نظر آ رہا تھا کہ کوئی بیٹا ہے، تو پھر جلا کیوں جل رہا تھا. اور اس کا باقاعدہ وہ جو آواز ہوتا ہے نا، ٹرینک کرینک، وہی آواز آ رہی تھی جھلے کی میری بہن کو. تو اور پھر وہ ہمیشہ ایسی ڈرتی تھی. میں بہت ساری اور بھی سٹوریز شیئر کروں گی انشاءاللہ. اور تب تک کے لیے آج جو 11 بجے والی سٹوری تھی، سوری دوستو وہ میں مس کر چکی ہوں، وہ میں اپلوڈ نہیں کر پائی، لیکن 1 بجے والی میں اپلوڈ کر رہی ہوں، کیونکہ میں بہت بزی ہوئی تھی اپنے کسی کام میں، جس وجہ سے سٹوری کو چھوڑنا پڑا 11 بجے والی کے. اوکے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.